اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اور اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، اور اس امت کو بھی گواہ بنا کر پیش کرنے کی بات کہی گئی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بھی بات ارشاد فرمائی: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تم میں سب سے بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ تو اب یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ ہو، تو اس سے 3 طرح کی شہادت مراد ہے۔ پہلے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ کرام تک پیغام حق پہنچا دیا، صحابہ تابعین پر، اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں پر یہ شہادت دے گا۔ اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا: اے لوگو، تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اکٹھا کیے جانے والے ہو۔ پھر فرمایا: میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا پروردگار، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا۔ تو میں کہوں گا جیسے صالح بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور جب میں ان پر گواہ تھا، جب تک میں ان کے درمیان رہا، اور پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگراں تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کتاب التفسیر میں آئی ہے۔ یہی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھی تھی: کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا: بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ یہ روایت بخاری شریف میں کتاب الحج کے اندر آئی ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کا فرض یہ ہے کہ وہ یہ پیغام آنے والوں تک پہنچائے، تبھی وہ ان پر شہادت دے سکے گا، اور تبھی یہ امت وسط کہلانے کے حقدار ہوگی۔ اور جو امت مسلمہ کی تمام گمراہی، خرابی، باطل عقائد، غلط روش، غلط طریقے دیکھ کر بھی خاموش رہے، تو وہ کیسے گواہی دے سکے گا، اور نہ امت وسط کا مصداق ہوگا۔ دوسری شہادت وہ ہے جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے کتاب کی خبر دینے کی بنیاد پر تمام پہلی امتوں پر گواہی دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے احکام ان تک پہنچا دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے: ہاں اے میرے رب۔ پھر ان کی امت کو فرمائے گا: کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے: نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا: تمہاری شہادت کون دے گا؟ وہ عرض کریں گے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر ہم شہادت دیں گے کہ یقیناً انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے اسی طرح تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ حدیث بخاری شریف باب حدیث الانبیاء کے اندر آئی ہے۔ اچھا، تیسری شہادت دنیا ہی میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت ہے، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا، اور فرمایا: انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔
یہ بھی بخاری شریف میں ہے، کتاب الجنائز، باب الثناء الناس علی المیت۔ تو یہ گواہی کی بات ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے یہ کتاب تم پر جو اتاری ہے تو اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ بیان میں یہ جو لفظ ہے بیان، یہ بہت اچھی طرح بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی حلال حرام اور ہر اس چیز کا واضح بیان ہے جس پر دنیا اور آخرت میں انسان کی ہدایت، گمراہی، کامیابی، ناکامی کا انحصار ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ قرآن کے ان احکامات کو سمجھائیں لوگوں کو اور خوب اچھی طریقے سے واضح کریں۔ تو قرآن کے جو احکامات ہیں، اس کی جو باتیں ہیں مجمل ہیں، اشارے میں ہیں، اور بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو بھیجا ہے لتبینہ للناس، تاکہ تم لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو کھول کھول کر بیان کرو، اس کے اندر جو احکامات آئے ہیں اس کی تشریح کرو، اس کی تفسیر بیان کرو اور اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم دے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھائے اور اس کے مفہوم کو متعین کرے، یہ ان کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فرض قرار دیا اور یہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اب رسول تمہارے سامنے وضاحت کریں گے، بیان کریں گے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ تم نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے، کب پڑھی جائے، کتنی شرطوں کے ساتھ میں پڑھی جائے گی، کب ادا ہوگی، کیا پڑھا جائے گا، رکوع میں کیا پڑھا جائے گا، سجدے میں کیا پڑھا جائے گا، اتحیات کیسے ہوگی، درود شریف کیسے پڑھا جائے گا، سلام کیسے پھیرا جائے گا، اور کیسے دعائیں مانگی جائیں گی، ایک ایک طریقہ، ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اطاعت کو لازم قرار دے کر سنت اور حدیث کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں لکل، قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت دیکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، یہ پوری روایت ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، کتاب التفسیر، باب وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو اپنی کھالوں میں سوئی کے ذریعے سے نقش و نگار بناتی ہیں یا جو بنواتی ہیں، جنہیں ٹیٹو کہا جاتا ہے، بناتی ہیں یا جو بنواتی ہیں، اور جو چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں اور جو دانتوں کے درمیان فاصلہ کرواتی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ چیز کو بدلتی ہیں۔ بنو اسد کی ایک خاتون ام یعقوب نامی عورت تھی، اس کو جب یہ بات پہنچی تو وہ آئیں اور کہنے لگیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں اس پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو اللہ کی کتاب میں بھی ہے۔ اس نے کہا میں نے دونوں تختیوں کے درمیان پورا قرآن پڑھا ہے، اس میں تو مجھے تمہاری یہ بات نہیں ملی۔ فرمایا اگر تو نے اسے پڑھا ہوتا تو تجھے مل جاتا، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اور رسول جو تمہیں کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دیں تم رک جاؤ۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر بات یہ ہے کہ ان کاموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس پوری حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن کے اپنے الفاظ کے مطابق اس میں ہر چیز کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ دین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر حکم پر عمل کرنا اور ہر منع کی ہوئی بات سے رک جانا بھی قرآن کا حصہ ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کے اندر جو اجمال ہے حدیثیں اس کی تشریح کرتی ہیں، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں، ان کے ارشادات میں ہر چیز کی وضاحت مل جائے گی، ایک ایک لفظ کو کھول کھول کر بیان کر دیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا گیا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشرا ہے۔ یہاں پر 3 لفظ اسم فاعل کے بجائے مصدر آئے ہیں، ہادی کے بجائے ہدا کہا گیا، رحمہ کے بجائے یا اور بشرا ایسا مبالغے کے لیے کیا جاتا ہے، رحمتاً اور بشرا فرمایا گیا، ایسا مبالغے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید کو جب بہت زیادہ عادل کہنا ہو تو زید عادل کہنے کے بجائے ہم کہیں زید عدل،
یعنی زید تو عین انصاف ہے، عین عدل ہے۔ مقصد کیا ہے کہ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ علی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔